فتنہ الخوارج بھارت اور کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مبینہ گٹھ جوڑ سے متعلق ہوشربا انکشافات سامنے آنے کا دعویٰ۔ افغانستان میں سرگرم خارجی شہزاد کی ویڈیو اور آڈیو لیکس منظر عام پر آئی، جس میں وہ مبینہ طور پر بھارتی تحریر کردہ بیانیے کے تحت کالعدم ایکشن کمیٹی سے رابطے اور ہدایات دیتا ہوا دکھایا گیا ہے۔ آڈیو کے مطابق اسے احتجاجی تحریک، بدامنی اور سیاسی سرگرمیوں سے متعلق منصوبہ بندی میں ملوث قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان انکشافات سے خطے میں بیرونی مداخلت اور انتشار پھیلانے کے خدشات مزید بڑھ گئے ہیں۔ فتنہ الخوارج بھارت اور کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مبینہ گٹھ جوڑ سے متعلق ہوشربا انکشافات سامنے آنے کا دعویٰ۔ افغانستان میں سرگرم ایک خارجی شہزاد کی ویڈیو آڈیو لیکس منظر عام پر آئیں، جن میں وہ مبینہ طور پر بھارتی تحریر کردہ بیانیے کے تحت کالعدم ایکشن کمیٹی سے رابطے اور ہدایات دیتا ہوا دکھایا گیا ہے۔ آڈیو کے مطابق اسے احتجاجی تحریک، بدامنی اور سیاسی سرگرمیوں سے متعلق منصوبہ بندی میں ملوث قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ جو ہوشربا انکشافات سامنے آئے ہیں فتنہ الخوارج کے بارے، مزید کیا ایکشن لیا جائے گا؟ دیکھیے، ایک تو یہ گٹھ جوڑ ثابت ہو گیا فتنہ الخوارج بھارت اور کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کا، اور ان کے عزائم بھی سامنے آ گئے۔ اور اس خارجی شہزاد نے سب کچھ کھل کے بتا دیا کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں، کس طرح یہ بھارت کی گود میں بیٹھ کر آزادی کے نام کے اوپر کس طرح جو ہے یہ حالات کو خراب کرنے، بدامنی پھیلانے اور الیکشن ملتوی کرانے کی جو سازش کر رہے ہیں۔ اب آپ جو کشمیر کے آزاد کشمیر کے خاص طور پر جو نوجوان ہیں، ان کو بھی سمجھ جانا چاہیے کہ ان کو استعمال کرنے والے جو عناصر ہیں، ان کا اصل ایجنڈا جو ہے وہ کیا ہے۔ اور یہ پھر ایک لڑکھڑاتی آواز اور لکھی ہوئی صاف نظر آ رہا ہے اس ویڈیو میں، کوئی ایک لکھی ہوئی تحریر پڑھ رہا ہے، آواز اس کی لڑکھڑا رہی ہے، اور یہ واضح ہے کہ بدامنی اور انتشار کے مضمون یہ جو عزائم ہیں، یہ بالکل بھارتی پشت پناہی پر کیے جا رہے ہیں، اور پرتشدد کارروائیوں کی حمایت جس چیز کی عکاسی کرتی ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پر جو پابندی لگائی گئی ہے، اس کا فیصلہ بالکل درست ہے، کیونکہ یہ پورا دہشت گرد گروہ ہے جس سے بھارت کی مکمل جو ہے وہ پشت پناہی جو ہے وہ حاصل ہے۔ اور اس کی کالعدم جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی حمایت سے بھارت کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ بھی کھل کر سامنے آیا ہے، اور یہ اعلانیہ صاف بندی ہے فتنہ الخوارج کی کہ آزاد کشمیر میں بھارتی عزائم کی ناکامی پر اس کی جو بے چینی ہے اس کو واضح طور پر دکھاتے ہیں، اور اس میں ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں ان کو ابھی تمام تر صورتحال میں اس قسم کے عناصر ہیں، نہ صرف ان کے خلاف پوری قوت کے ساتھ ایکشن لینا چاہیے، بلکہ جو آزاد کشمیر کے حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا بھی نوٹس نہ صرف نوٹس لیں، بلکہ جو ذمہ داران ہیں، جس طرح یہ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دیا گیا، ان کے جو ماسٹر مائنڈز ہیں، ان کے جو سہولت کار ہیں، یا تو کھل کر سامنے آ گئے کہ ان کے ایجنڈا جو ہے وہ اصل ایجنڈا جو ہے وہ کیا ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ اس کے علاوہ کوئی آڈیو لیک کسی اور فرد کی جو کہ فتنہ الخوارج سے ایسوسیٹڈ ہو، وہ مزید آنے کے امکانات ہیں، یا اس شخص سے ایسوسیٹڈ مزید جو کوئی افراد ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جا رہا ہے؟ کل بھی ایک آڈیو لیک آئی تھی جو یہ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کا کرتا دھرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، فتنہ الخوارج کے ایک اور شخص کی جو آڈیو اور ویڈیو ہے وہ لیک ہوئی ہے، اور اس میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے، کس طرح دیکھتے ہیں آپ اسے؟ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں تھا، اور اس کے پیچھے انڈیا آئی ہے، اور آپ دیکھیں نا کہ جو لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ صحیح معنوں میں ریپرزینٹ کرتے ہیں جو عوام کو، اور جس طریقے سے اب ریسنٹلی ہم نے دیکھے آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، تمام پارٹیز وہاں پہ شامل تھی، سپریم کورٹ آزاد جموں اینڈ کشمیر اس فیصلے کو انڈورس کرتا ہے، کوئی تبدیلی ہونی ہے تو وہ تو آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کرے گی، باہر بیٹھا گروپ کیسے کر سکتے، بات چیت ہو سکتی ہے، اس پہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ 12 سیٹیں آپ نے ختم کرنی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے جو 1974 سے چلی آ رہی ہیں، اور لیکن اب جو چیزیں اسٹیبلش ہو رہی ہیں، دیکھیں کہ جس میں فتنہ الخوارج کا لنک آ رہا ہے نیسٹی سے، انڈیا کا نیسٹی سے، اور ان کے رابطے ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ، اور یہ جو بندہ جس طریقے سے پڑھ رہا تھا، لکھا ہوا جس کو دیا گیا تھا، ایک صرف بنا کے دیا گیا تھا، آپ نے ایسے بولنا ہے، ایسے پڑھنا ہے، اور اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، اگر جس نے صحیح معنوں میں بات کرنی ہے تو اس کو تو اسکرپٹ نہیں چاہیے، تو وہ ایک ان کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ ملائن کرنا، قیاس ان کنفیوژن کو کریٹ کرنا، انتشار پیدا کرنا، پرتشدد ماحول کو کریٹ کرنا، انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کرنا، یہ تھا۔ اور پچھلے جو کل جو ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں بھی یہی بات کر رہے تھے، بھائی
कुछ करना होगा, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो ताकि उससे एक इम्पैक्ट क्रिएट हो। ये तो वहाँ पे सिचुएशन कत्ल गारत की बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात कर रहे हैं, उसका फायदा किसको होगा? लेकिन इसका फायदा इंडिया को होगा और जो अफगानिस्तान में बैठे लोग हैं फिर उनको होगा।